نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ نور والی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا اور اس امت کے لیے قیامت تک ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے اور دونوں جہان میں قرآن پاک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے امت کو بشارت عطا فرمائی، فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں قرآن پاک کی رحمت اور قیامت والے دن قرآن مجید کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ سیگمنٹ مختلف قسم کے ہوں گے اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق ہی گفتگو کریں گے، اس کی برکتیں پائیں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت سنتے ہیں۔ کڈز مدنی چل کے کوئی قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں تلاوت سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ تلاوت کرنا سننا دونوں ثواب کا کام ہے، تو کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے بھی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور اس کے بعد ہم پھر علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، یعنی کہ ان قواعد اور اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کو سمجھ کر، جن کا امپلیمنٹ کر کر ہم قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کر سکتے ہیں مخارج کے ساتھ۔ تو بڑھنا ہے اسی پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چل کے کون سے قاری صاحب ہیں، نام پوچھتے ہیں ان کا۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نام بتائیں گے اپنا؟ حافظ محمد عبداللہ الطاری۔ عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے والے ہیں آپ؟ میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شانوں اور صفات کا بیان ہے۔ یہ بتائیے گا کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں۔ ماشاءاللہ 30ویں پارے میں ہے۔ قرآن مجید کی اختتامی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ پیچھے سے اگر ہم ترتیب دیکھیں، لاسٹ سے دیکھیں تو 30 نمبر پر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اسی کے ساتھ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مکی صورت ہے یا مدنی؟ مکی صورت ہے یہ، کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 4 آیتیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سورہ اخلاص کی تلاوت سے اپنے سیگمنٹ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت ہو چکی ہے اور سورہ اخلاص آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ 4 آیات پر مشتمل یہ مبارک سورت ہے اور 4 آیات پر ہی یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ بچوں آپ دیکھیں سورہ اخلاص کے اختتام پر ہر آیت کے آخر میں آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟ دال۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ دال۔ احد، صمد، لم یولد اور احد، سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟
دال۔ اور دال کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے۔ کون سے حروف میں سے؟ قلقلہ میں سے۔ جی، حروف تہجی 29 ہیں، عربی کے حروف تہجی الفابیٹ کتنے ہیں؟ 29، ایک کم 30۔ ان میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف قلقلہ۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کا مجموعہ بنتا ہے کتب جدن سے۔ کتب جدن، یہ اگر آپ کو جملہ یاد ہو گیا، یہ کلمہ یاد ہو گیا، تو اسی کلمے کے اندر سارے حروف قلقلہ آ جاتے ہیں۔ کتب جدن۔ اب ان کلمات کو ہم کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کتب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف کیا کہلاتے ہیں بچوں؟ حروف قلقلہ۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے حرکت اور جنبش۔ قلقلہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت اور جنبش۔ اور علم تجوید میں قاری حضرات اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ علم تجوید میں قلقلہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج میں، یعنی اس حرف کے نکلنے کی جگہ میں جنبش اور حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس حرف کی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈبل آواز آ رہی ہے، ایکو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، قلقلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرکت اور جنبش کے۔ قلقلہ کرتے وقت، حرف کی ادائیگی کے وقت مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، واپس آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حروف قلقلہ آپ کو بتا دیے کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب حروف قلقلہ کے بچوں بہت سارے قواعد ہیں۔ اگر حروف قلقلہ ساکن ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر حروف قلقلہ پر تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے حروف قلقلہ کا صرف ایک قاعدہ بیان کروں گا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں، کیا ہوں؟ اچھا، ساکن 2 صورتوں میں ہوں گے، یا تو ان پر جزم ہو تو وہ ساکن ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان پر 2 پیش کی 2 زیر کی تنوین ہو، یا زبر زیر پیش حرکات میں سے کوئی حرکت ہو، اور اس حرف پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو وقف کی وجہ سے متحرک حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ اسی طرح 2 پیش یا 2 زیر کی تنوین والا حرف ہو اور وہاں ہم وقف کریں، تو وقف کرنے کی وجہ سے 2 پیش اور 2 زیر کی تنوین میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب قاعدہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ خوب ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے سورہ اخلاص کی ان آیات میں 4 کی 4 آیات کے اختتام پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دال۔ اب دیکھیں یہاں 2 پیش کی تنوین ہے، وقف کی حالت میں یہ ساکن ہو جاتی ہے۔ دال پر پیش ہے تو حرکات بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ساکن۔ اس دال پر پہلے سے ہی کیا ہے؟ جزم ہے، ساکن ہے، اور یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے تو وقف کی حالت میں یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ تو پتہ چلا کہ سورہ اخلاص کی 4 کی 4 آیات کے اختتام پر دال آ رہا ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور چاروں مقامات پر وقف کرنے کی حالت میں کیا ہو رہا ہے؟ دال ساکن ہو رہا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ ان چاروں مقامات پر دال میں قلقلہ کریں گے خوب ظاہر کر کے۔ ٹھیک ہے، جب ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں گے ایک ایک آیت کر کے، چاروں آیتیں الگ الگ پڑھیں گے، تو ہر آیت کے اختتام پر قلقلہ ظاہر ہوگا۔ قاری صاحب پہلی 2 آیات آپ پڑھ کے ہمیں اس انداز میں دکھائیں کہ احد اور صمد ان دونوں میں قلقلہ خوب ظاہر ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ماشاءاللہ، ہمارے عبداللہ قاری صاحب نے کیا کیا؟ دال میں دونوں مقامات پر قلقلہ خوب ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھے، ان کے مطابق قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیات کے فضائل جانتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ آج ہم جو فضیلت جانیں گے بچوں، سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت جانیں گے۔ سورہ حشر آپ کو معلوم ہے بڑی پیاری سورت ہے، اس کی بالکل لاسٹ میں جو آخری 3 آیتیں ہیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور ختم کہاں ہو رہی ہیں یہ؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 آیات بڑی برکت والی، ان کی فضیلت کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار
अऊज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम कहे, ये कलिमात कहे और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात पढ़े तो अल्लाह पाक उस शख्स के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। और अगर वो शख्स उस दिन मरे तो वो शहीद होगा और शाम को पढ़े तो सुबह तक उसके लिए यही फजीलत है। तो अल्लाह पाक हमें अपने औराद व वज़ाइफ में इसको भी शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। शजरा कादरिया रज़विया तारिया में भी ये वजीफ़ा ये विर्द मौजूद है कि हमने क्या करना है, अऊज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद हमने सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात पढ़नी है सुबह भी और शाम भी। तो इंशाअल्लाह ये बरकत मिलेगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ जिसमें हम कुरान मजीद में बयान करदा अहकामात, निशानियों और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अजायबात का बयान सुनते हैं। सेगमेंट का नाम है हमारा कुरान। क्या नाम है हमारा? कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान। आज के सेगमेंट में हम आपको बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव बातें बताएंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो जानवरों में से एक बहुत ही प्यारा जानवर है। इस जानवर की हम कुर्बानी भी करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त भी खाया है और इसका दूध भी पिया है, और वो जानवर है बकरी। इस जानवर का जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है, आइए पहले इस बारे में सुनते हैं। समानियत अज़वाज मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन। तर्जमा कंजुल इरफान। अल्लाह पाक ने 8 नर व मादा जोड़े पैदा किए, एक जोड़ा भेड़ से और एक जोड़ा बकरी से। प्यारे बच्चों, बकरी उन जानवरों में से है जिसको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बरकतें नसीब हुई हैं। बकरी के बारे में हमें मुख्तलिफ वाक़यात भी मिलते हैं। इनमें से एक वाक़या ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई, इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मकाम से हुआ जहाँ उम्मे माबद नामी एक औरत का मकान था। उम्मे माबद एक बूढ़ी औरत थी जो अपने खेमे के सहन में बैठी रहा करती थी और मुसाफिरों को खाना पानी दिया करती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ खाना खरीदने का इरादा किया, मगर उनके पास कोई चीज़ मौजूद ना थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके खेमे के एक साइड पर बहुत ही कमज़ोर बकरी खड़ी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये दूध देती है? उम्मे माबद ने कहा, नहीं, ये तो बहुत कमज़ोर बकरी है, इसी कमज़ोरी की वजह से ये अपने रेवड़ के साथ नहीं गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं इसका दूध निकाल लूँ? उम्मे माबद ने इजाज़त दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थन को हाथ लगाया तो उसका थन दूध से भर गया और इतना दूध निकला कि सब लोगों ने पिया, और तो और उम्मे माबद के तमाम बर्तन भी दूध से भर गए। प्यारे बच्चों, एक और हदीस में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरी की इज्जत करो, इससे मिट्टी झाड़ो, क्योंकि वो जन्नती जानवर है। प्यारे बच्चों, हमें भी जानवरों पर और ख़ास तौर पर बकरी पर रहम करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। आज हमने बकरी के बारे में सुना जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाअल्लाह, आज के सेगमेंट में हमने अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक के बारे में जाना कि जो दुनिया में भी है और इंशाअल्लाह जन्नत में भी होगी। ठीक है, हलाल जानवर है और कुर्बानी में भी हम उसको ज़बह करते हैं और उसके अलावा भी उसके गोश्त से, उसकी खाल वगैरह से नफ़ा हासिल करते हैं, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में? बकरी। ठीक है, हलाल जानवर है और गोश्त बड़ा महंगा होता है, लेकिन इसका गोश्त बड़ा लजीज भी होता है और बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है। तो अल्लाह पाक हमें उसकी नेमतों की कदर करने और उनका दुरुस्त इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ, और आज हम कुछ करेंगे सवाल और ये प्यारे प्यारे बच्चे हमें देंगे उसके जवाबात। जवाब के लिए कौन सिलेक्ट होगा वो हम बाद में आपको बताएंगे। पहले बढ़ते हैं सेगमेंट के नाम की तरफ। सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढें। क्या नाम है? जवाब कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, जवाब ढूंढें। तो दाएं बाएं जानिब 4 बच्चे मौजूद हैं। सबकी ख्वाहिश होगी कि जवाब ढूंढें, लेकिन एक एक बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे। तो दाएं जानिब से कौन आना चाहेगा? भाई हाथ खड़ा कर दें। चारों हाथ खड़े हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर जो बच्चे मौजूद हैं अपना नाम बताएंगे माइक पर। मोहम्मद हुनैन। हुनैन या हुनैन? हुनैन। मोहम्मद हुनैन साहब, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। पहुंचेंगे आप बोर्ड की तरफ।
جی حنین تو سلیکٹ ہو چکے ہیں. حنین کے مقابلے میں یہاں سے کون آئے گا؟ بائیں جانب بھی 4 بچے موجود ہیں, 3 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں. سیکنڈ لاسٹ جو بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پہ. محمد جیلان رضا. محمد جیلان اور حنین کر لیں گے ان کا مقابلہ؟ جی وہ آپ سے چھوٹے لگ رہے ہیں عمر میں, تو ان کو جتائیں گے یا خود جیتیں گے؟ خود جیتیں گے. خود جیتیں گے. مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, اپنی ہی پرواہ ہوتی ہے. تو پہنچیں گے آپ بھی بورڈ کی طرف. بچوں طریقہ یہ ہوگا, میں آپ لوگوں سے دونوں سے 6 سوال کروں گا اور دونوں سے سیم ہی سوال ہوگا, ٹھیک ہے؟ آپ نے توجہ سے سوال سننا ہے اور پھر جواب ذہن میں سوچنا ہے کہ کیا جواب بن سکتا ہے. نہ مجھ سے پوچھیں گے, نہ ان سے پوچھیں گے, نہ کسی کی بات سنیں گے, نہ ایک دوسرے کے بورڈ کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے؟ خود ذہن میں سوچیں گے جو جواب بن رہا ہے, پھر آپ اس کو تلاش کریں گے. آپ دونوں کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہیں, ٹوکریاں موجود ہیں اور ان میں بہت سارے پیپرز موجود ہیں, کلرفل, رنگ برنگے, لال پیلے نیلے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں گے؟ خاموشی سے ان پیپرز میں اپنا سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے. جو آپ کو سمجھ میں آئے اس پیپر کو آپ سلیکٹ کریں گے اور سوال کے نمبر کے حساب سے آپ بورڈ پر پن کرتے جائیں گے. 6 سوال مکمل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جیلان صاحب آگے بڑھتے ہیں یا حنین صاحب آگے بڑھتے ہیں. اس دوران نہ پوچھنا ہے نہ کسی کو دیکھنا ہے. تیار ہیں آپ دونوں؟ جی ماشاءاللہ. تو پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہو رہا ہے کہ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار. سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتانا ہے جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار, بڑے بہادر صحابی تھے. جی دوسرا سوال, استقبال قبلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب بتانا ہے. استقبال قبلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقبال قبلہ جو نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, اس کا مطلب بتانا ہے, لفظی مطلب کیا استقبال قبلہ مینز. جی تیسرا سوال بہت آسان سوال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ تو بہت آسان ہے, بچوں کو معلوم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کس عمر مبارک میں اپنا نبی ہونا ظاہر کیا, اعلان نبوت فرمایا؟ جی چوتھا سوال, توریت, اللہ پاک نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے تورات. توریت دونوں پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو توریت کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت کے بعد کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی, اس کا نام بتانا ہے. اس کا نام آتا ہے زے سے. جی پانچواں سوال, قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ وہ ایک غار تھا جس غار میں قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی, یعنی پہلی وحی نازل ہوئی. جی لاسٹ کوسچن, آخری سوال آپ دونوں سے ہے جو آپ دونوں کو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز وتر کی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ روزانہ وتر پڑھتے ہیں عشاء کے فرضوں کے بعد, سنتوں کے بعد, عدد میں بتانا ہے. 1 2 3 4 کتنی رکعتیں ہیں وتر کی؟ ماشاء اللہ 6 کے 6 جوابات دیے جا چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے دونوں کا. تو جی کیسے ہیں جیلان صاحب, ٹھیک ہیں؟ مائک پہ بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. اور آپ کے سوال؟ ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کا لقب ہے, ٹائٹل ہے؟ تو وہ صحابی کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ان کا پہلا جواب درست ہے. پہلا جواب درست ہے. دوسرا سوال یہ تھا استقبال قبلہ کسے کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا. قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں. ان کا دوسرا جواب بھی درست ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. چوتھا سوال تھا کہ توریت کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تو وہ زبور شریف ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. زبور شریف کس پر نازل ہوئی تھی بتایا آپ کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. پانچواں سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ تو وہ غار حرا میں نازل ہوئی جو کہ مکہ پاک میں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. غیر غلطی کے آگے بڑھ چکے ہیں. یہ وتر کی نماز کی ٹوٹل 3 رکعتیں ہیں جو ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں جس میں 2 قعدے ہوتے ہیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ جیلان صاحب تو آگے بڑھ چکے ہیں. اب آئیں گے حنین کی طرف. آپ نے سوال بھی سنے, جواب بھی سنے, تو کیا پوزیشن ہے آپ کے؟ جواب کیسے ہیں, درست ہیں یا درست ہیں؟ سن چکے ہیں. چلے پھر دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا خالد بن ولید. آپ نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. آپ کا پہلا جواب استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے کعبے کی طرف منہ کرنا. ان کا یہ جواب بھی 40 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. تیسرا جواب بھی
اور توریت کے بعد نازل ہونے والی آسمانی کتاب کا نام زبور ہے؟ ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی حنین صاحب نے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اور وتر کی 3 رکعتیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ایسے ہی گھبرا رہے تھے، ماشاءاللہ دونوں ہی نے درست جواب دیے، اور اسی کے ساتھ یہ دونوں جیت بھی گئے۔ سیگمنٹ اختتام کو بھی پہنچا اور آج کا ایپیسوڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر، احادیث لے کر، قرآن مجید کی پیاری پیاری آیات لے کر اور پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا،